الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حضرات، سب سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بہنوں، بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان کو، نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے، آپ نے کہا شہر مبارکن، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو اس کی مبارک دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس مہینے میں اے شہنشاہ کائنات، جو تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ان سے ہماری جھولیوں کو بھی بھر دے. اللہ وہ تمام پریشانیاں جن میں کوئی مسلمان مبتلا ہے، اللہ اس مہینے کے اندر اتنی برکتیں نازل کر کے ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ماہ رمضان کے جو روزے تھے، نبی علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کے ہوئے تو نبوت ملی، اور اس کے بعد 13 سال نبی علیہ السلام اور مکہ کے اندر رہے. 53 سال نبی علیہ السلام مکہ میں رہے. مکہ سے جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، 1 سال گزر گیا. اگلے سال شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیت اتری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو، تمہارے اوپر اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں،
اور یہ روزے صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک تقوی پیدا ہو جائے، دنیا سے گناہوں سے تقوی پیدا ہو جائے کہ تم بچو، اور قیامت کے دن جہنم سے تقوی مل جائے کہ تم جہنم سے بچ کے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے اوپر روزے فرض ہوئے، اگلے مہینے نبی علیہ السلام نے روزے رکھ دیے۔ یہ روزہ ہوتا کیا ہے؟ سادہ سی بات یہ ہے کہ صبح کے وقت جس وقت طلوع فجر صادق یہ طلوع ہو، اس وقت سے لے کے سارا دن گزر جائے، غروب آفتاب تک کسی چیز کا کھانا پینا اور دیگر معاملات جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ کے وقت بنیادی باتیں چند ایک سمجھ لینی چاہیے کہ سحری کے وقت نبی علیہ السلام نے کسی قسم کی کوئی یہ دعا جو ہے، اللہ کی قسم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لوگوں نے اپنے پاس سے یہ بنا لی ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ دنیا کی کسی حدیث کے اندر، یہ کتاب کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ نیت کرے روزے کی، یہ ہے ہی نہیں۔ نیتوں کا معاملہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ایک بندے نے روزہ کس وجہ سے رکھا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے یا کس وجہ سے رکھا ہے۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں روزہ کب رکھوں، کس طریقے سے رکھوں۔ سحری کے وقت نبی علیہ السلام نے ایک بات یہ کہی، تَصَغَّرُوا فَإِنَّ فِي الصُّغُورِ بَرَكَةً، فرمایا مومنو، اور سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا کرو۔ سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کے اندر برکتیں نازل کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلم الی غداء المبارک، اوے آؤ آؤ لوگو، اوے آؤ آؤ لوگو، سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا کرو۔ یہ کھانا جو ہوتا ہے صبح سحری کے وقت کھانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، یہ بڑی برکتیں اللہ اس کھانے میں ڈال دیتا ہے جو سحری کے وقت انسان کھاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ عام طور پہ ہم تو قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین، اللہ اور اس کے فرشتے سنیں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اور یہی الفاظ اس حدیث کے اندر ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے، جو سحری کے وقت مومن اٹھ کے کھانا کھاتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر بھی درود بھیجتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر بھی جو سحری کے وقت اٹھتے ہیں درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا اللہ، یہ صبح کے وقت میں بندہ اٹھا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے اس کو معاف کر دے، اس کے اوپر برکتیں نازل کر، اس کے اوپر رحمتیں کر، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات کہی، فرمایا ہمارا اور اہل کتاب کے روزوں میں جو بڑے فرق ہیں نا، اہل کتاب عیسائی یہودی شام کے وقت روزہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد ان کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا ہے، ذرا آنکھ لگی اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ فرمایا نہیں، اللہ نے میری امت کے لیے یہ ایک فضل کیا کہ سحری ان کے لیے اللہ نے جائز رکھی، ساری رات بھی ان کے لیے جائز کاموں کے لیے جائز ہے، ساری رات بھی کھانا پینا دیگر امور بھی جائز جو ہیں وہ جائز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہے کہ اللہ نے میری امت کے اوپر یہ رکھا ہے کہ سحری کے وقت بھی یہ کھا لیں، عیسائی اور یہودیوں کو اجازت نہیں ہے اس کی۔ سحری کے وقت جو انسان چاہے جس چیز کی ضرورت ہو، انسان اپنی طاقت کے مطابق کھائے پیے، لیکن ایک خاص چیز کھانے والی جو ہے اکثر اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور ہر سال بھول جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم سحور المومن التمر، مومن کا سب سے بہترین کھانا سحری کے وقت کھجور ہے، کھجور۔
اب ہم کھاتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف کھجور کا روزہ کھولنے کے لیے ہوتی ہے۔ انسان ادھی کھجور کھا لے، ایک کھا لے، دو کھا لے، ادھی کھا لے، کاش کھا لے، چوتھا حصہ کھا لے، کچھ نہ کچھ ضرور مسلمان کو چاہیے کہ سحری کے وقت کھجور کھائے۔ سحری کے وقت اگر انسان اٹھے اور سمجھے کہ ٹائم تھوڑا ہے، اگر کوئی مسلمان سمجھتا ہے کہ مسلمان مرد ہے یا مرد عورت ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو نہانا ہے ابھی تو شریعت نے اور ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا، باقی ہم دیر سے اٹھے ہیں۔ میں صدقے جاؤں اللہ کی شریعت کے اوپر انسان کا کتنا خیال رکھا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ فوری طور پہ وہ وضو کر کے کھانا پہلے کھا لیں۔ اذان ہو گئی ہے، ہونے دیں اذان کے بعد غسل کر کے، بعد میں وضو کر کے، بعد میں نماز پڑھے، کھانا پہلے کھا لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی، ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس نے کھانے کا برتن پکڑا ہوا ہے، کوئی پلیٹ ہے، پرات ہے، یا جو چیز بھی ہے، یا اس نے چھابا پکڑا ہوا ہے جس سے وہ روٹی توڑ کے کھا رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کھانا کھا رہا ہے تو کھانے کے دوران اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر، اذان کی آواز آ گئی، اب یہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا فلا یزاہو، میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ کھانا چھوڑے نہ، بلکہ اپنی ضرورت تو پوری کرے، بے شک اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، یہ اپنا کھانا کھا کے چھوڑے۔ میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ کے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہیں جو اس نے اپنے نبی سونے محمد رسول اللہ کو بتائی۔ سحری کا کھانا کھانے کے بعد مومن کو پھر کیا ہے کہ اس کے بعد شریعت نے یہ بات کہی ہے، کھانا کھانے کے بعد اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ کچھ بندے ہیں جن کو روزے کی ان آیتوں کے اندر فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی انسان مریض ہے تو اس کے لیے شریعت نے، دیکھیں یہ میری بات دھیان سے سن لیں، دنیا کا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا ڈاکٹر نہ بنے کہ لے تجھے اتنی تھوڑی بیماری ہے، زیادہ بیماری ہے، نزلہ لگا ہے، زکام لگا ہے، روزہ چھاڑ دیتا ہے، فلاں کہتا ہے، نہ، اے اللہ سے سیانے نہ بنو۔ اللہ جب کہتا ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہے نا، اس کو بیماری ہے، تکلیف ہے، نزلہ زکام ہے، کوئی بھی ہو، اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ روزہ چھوڑ کے ماہ رمضان کے بعد میں روزے رکھ سکتا ہے، کوئی بندہ کسی کا ڈاکٹر نہ بنے، یہ بات یاد رکھیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو انسان کو چھوٹا موٹا بھی مرض ہے یا بڑا مرض ہے، یہ اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں، اللہ کو پتہ ہے اسے رکھنا چاہیے کہ نہیں۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں عارضی طور پہ، ایک عورت ہے جس کو ماہانہ تکلیف ماہ رمضان میں شروع ہو گئی ہے یا پہلے سے شروع ہو گئی ہے، ماہ رمضان آ گیا تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے روزے نہ رکھے، یہ بعد میں روزے رکھ لے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے کسی عورت کو اگر اولاد دی ہے تو وہ پاک نہیں ابھی ہوئی، تو شریعت اس کو یہ کہتی ہے جب تک یہ پاک نہیں ہوتی تب تک یہ روزے نہ رکھے، ماہ رمضان کے بعد میں روزے رکھ لے۔ اللہ نے اگر کسی عورت کو امید دلائی ہے کہ اللہ تجھے اولاد دے گا، اور اسی طریقے سے ایک عورت اپنے بیٹے کو اپنا ذاتی دودھ پلاتی ہے، تو شریعت نے اس کو بھی یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ لے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرے بچے کو نقصان ہوتا ہے، میں اس کو دودھ پلاؤں گی یا جو بھی پریشانی مجھے ہو جائے گی یا اس کو ہو جائے گی، اللہ نے اس کو اجازت دے دی ہے، چاہے تو سمجھے وہ خود روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، نہیں تو بعد میں روزہ رکھ لے۔ ایک عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، بے شک دودھ پلاتی رہے، اس کا روزہ اللہ کی شریعت میں نہیں ٹوٹتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو بیماری ایسی ہے جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی بیماری عارضی نہیں ہے، یہ نہیں کہ کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، ایسی نہیں، یہ تو عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے، ہر قسم کی تکلیفوں سے بچائے، آمین۔ اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس آدمی کو بیماری اس قسم کی ہے، دل کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، کوئی اور بیماری ہے، اس نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اور یہ ماہ رمضان کے بعد بھی اس نے کھانا ہے، تو اب بھی وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایک بڈھا آدمی بڑا بڈھا ہو گیا، ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا۔
یہ دائمی بیماری اس کو کہتے ہیں، مستقل۔ اگر مستقل بیماری ہو کسی کو تو اس کے لیے یعنی ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تم نے دعا کھانی ہے، چھوڑنی نہیں۔ اور دوسرا جو بڈھا یا بڈھی عورت ہو گئی ہے جس سے روزہ نہیں رکھا جاتا، شریعت ان کے لیے کہتی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ فرمایا ان کو چاہیے کہ اپنے ایک روزے کے بدلے میں ہمارے پاکستانی وزن کے مطابق 1 کلو 50 گرام 1 کلو 50 گرام گندم دانا دینا چاہے تو یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ گندم دینا چاہے گندم دے لے، جو دینا چاہے جو دے لے، کھجور دینا چاہے کھجور دے لے، پنیر دینا چاہے پنیر دے لے، اور اسی طریقے سے اگر میوے کشمش کوئی چیز بھی اگر ان میں سے 1 کلو 50 گرام ایک روزے کے بدلے میں وہ ماہ رمضان سے پہلے دے دے، بعد میں دے دے، درمیان میں دے دے۔ شریعت میں یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ رکھوانا یہ اللہ کی شریعت میں ہے ہی نہیں کہ میں اپنے روزے، اپنی امی کی روزے، دادی کے روزے، پھوپھڑ کے روزے، ابے کے روزے، دادے کے روزے رکھوا رہا ہوں۔ وہ جو روزہ رکھ رہا ہے اس نے اپنے روزے رکھنے ہیں، روزے رکھوانے کی کوئی بات نہیں۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ کہا ہے کہ تم نہ اتنا فدیہ جو ہے یہ کسی مسکین کو دے دو، 1 کلو 50 گرام گندم، جو، کھجور، پنیر یا میوے جو ہیں یہ وہ دے دے۔ وَعَلَى الَّذِي، پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، یا سفر کے اوپر ہے کوئی مسلمان، اس کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ اور سفر بے شک یہ بات یاد رکھیں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے بھائی بھی کہتے ہوئے تھے لوگ اپنے پاس سے نا اللہ سے زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا نا سفر تو بس سفر ہے، یہ نہیں مطلب ہو نہیں جی وہ سفر پرانا ہوئے، وہ گھوڑیاں لا کھوتیاں لا پیدل چل کے کنڈیاں دے اتے چل کے، وہ اپنے کولوں بنا دینے گلاں لوگ۔ اللہ نے جس کو سفر کہا ہے نا بے شک وہ سفر ہے، بس بے شک وہ مرسیڈیز کار کے اوپر کیوں نہ ہو، اس سے اور کوئی پجارو کے اوپر کیوں نہ ہو، V8 کے اوپر کیوں نہ ہو، وہ بے شک وہ ہوائی جہاز کا سفر اور آرام دہ سکون والا ہو، اے سی لگا ہو، بے شک اس میں اللہ جس کو سفر کہتا ہے اس میں روزہ مسافر چھوڑ سکتا ہے۔ بلکہ کوئی آدمی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزے سفر میں رکھ لیتے ہیں، دوسروں کے لیے پریشانی بنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی سفر میں جا رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا وہ لیٹا ہوا، دوسرے لوگ اس کے اوپر نا کپڑے کے ساتھ پکھا چل رہے ہیں، اس کے اوپر پرے کر کے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کو کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس نے روزہ رکھے ہے نا۔ پھر کائنات کا امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ دوسروں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، فرمایا یاد رکھیں ان کا کوئی روزہ نہیں اللہ کے نزدیک اور کوئی نیکی نہیں ان کو ملے گی جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں۔ ایسے اپنے آپ اللہ نے جب اجازت دی ہے تو کیوں اس طرح کا؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے جان کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ سفر کے اندر روزہ چھوڑنا بہتر ہے۔ کیا پتہ سفر کے اندر کسی وقت بھی کوئی پریشانی بن سکتی ہے، اسی لیے پہلے ہی چھوڑے کہ نہیں یا اللہ تو نے اجازت دی ہوئی ہے نا تو میں روزہ چھوڑ۔ بے شک وہ مکے اور مدینے کا سفر کیوں نہ ہو، اور مدینے کے اندر بیٹھ کے تو محمد رسول اللہ نے بتایا تھا کہ سفر کے اندر روزہ جو ہے اس کی اجازت ہے چھوڑنے کی، بعد میں رکھ لے وہ۔ اس لیے وہ روزہ جو ہے وہ انسان چھوڑ سکتا ہے، اور جو دوسروں کو تنگ کرے یہ ایک قسم کا روزہ نہیں، یہ نافرمانی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور روزہ چھوڑنا ہی بہتر ہے اللہ کی شریعت کے اندر جب اللہ نے کہہ دیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بڑے کائنات کے امام کی ہر حدیث ہی کمال کی ہے، اللہ کی قسم ان کا ایک ایک لفظ اور حرف بھی کمال کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، اے اللہ نے تمہارے اوپر یہ صدقہ کیا ہے، رعایت کی ہے کہ سفر کے اندر روزہ نہ رکھو، اور کیوں قبول نہیں کرتے اس کو مجھے بتاؤ، کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ جو رعایت ہے نا یہ رعایت کو وہ قبول کرے۔ روزے کے اندر انسان اگر بھول کے کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی معافی دی ہوئی ہے،
اور اسی طریقے سے روزے کے اندر مسواک کرنا چاہے، اور مسواک جس وقت بھی کرے، صبح کرے، شام کرے، وہ عصر کے بعد کرے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، کئی دفعہ میں پریشان ہوتا ہوں، لوگ اپنے پاس سے مسئلے کیسے بنا لیتے ہیں۔ نہیں جی عصر تو بعد نام مسواک کرے جی، اور کس نے کہا ہے؟ اور جب نبیوں کا سردار عصر کے بعد خود کرتا ہے مسواک، تو تم روکنے والے کون ہو؟ ایک مسواک وہ سارا دن جب چاہے جس وقت اس کو ضرورت ہو وہ مسواک کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اگر ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہے تو برش کے ساتھ وہ بھی کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی سرما لگانا چاہے تو سرما بھی لگا سکتا ہے۔ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کو کہا، اے اللہ کے رسول میری نا آنکھ میں نا رڑک کوئی چیز ایسے، فرمایا سرما پہنو۔ کہنے لگا میں روزے میں ہوں، کیا روزے میں بندہ سرما لگا سکتا ہے؟ قال نعم، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہاں، اور سرما لگا سکتا ہے بے شک روزہ رکھا ہوا کیوں نہ ہو۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ میں نے خود محمد الرسول اللہ کو دیکھا کہ روزے کے اندر آپ نے سرما لگایا تھا، میں نے خود دیکھا، صحابی کہتے۔ اس لیے اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نہانا چاہے، غسل کرنا چاہے 2 دفعہ 4 دفعہ، کئی آدمی ہوتے ہیں ان کو بڑی بیماری ہوتی ہے نہانے کی، بار بار، تو وہ جتنی مرضی اس کی مرضی ہے اتنی مرتبہ نہا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وجود کے کسی حصے میں اس کو کوئی زخم آ گیا تو اس کے اوپر پٹی بھی لگوا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت یا مرد اس کو میک اپ کرنے کا بڑا شوق ہے، کئی ہوتے ہیں بندے ان کو بڑا شوق، کچھ نہ کچھ منہ تے کریم پاؤڈر فلانا یہ وہ، اور عورت اپنے خامد کے لیے میک اپ کر سکتی ہے، غیر کے لیے نہیں۔ روزے کے اندر وہ کر سکتی ہے، اس کو اس بات کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناجائز ہیں روزے کے اندر، مثال کے طور کے اوپر جان بوجھ کے کھانا، اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے معاملات جو ہیں اللہ نے وہ بھی منع کیے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی قسم کی کوئی دوا کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کوئی روزہ لگانے سے وہ چاہے شوگر کا ہو کسی اور چیز کا ہو، کوئی بھی ٹیکہ لگوائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ روزہ جسم کے اندر جب جائے کوئی چیز تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بس یاد رکھیں۔ اس یہ بات نہیں کہ یہ میں کھال کے اندر لگاتا ہوں تو کھال جسم نہیں ہے، اگر تیری ساری کھال اتار کے تو لا دیے تو تیرے جسم کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ کوئی چیز جو جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اس سے روزہ جو ہوتا ہے نا یہ ٹوٹ جاتا ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان کو الٹی آتی ہے نا، خود اس کو الٹی آتی ہے تو اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے، الٹ بازیاں لگاتا ہے، کلا بازیاں لگاتا ہے، گلے کے اندر کوئی چیز ایسے کرتا ہے، خواہ کرتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر الٹی اگر اس کو آ گئی جان بوجھ کے اگر کوئی بات کرے تو اس قسم کی، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جان بوجھ کے الٹی والے کام جو ہیں یہ بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ روزہ جو ہے اس کے کھولنے کا طریقہ بھی بڑا سادہ سا طریقہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ ساری زندگی یہ آپ کو مسائل اللہ کے فضل سے پہلے ہی آتے ہیں، ہم تو صرف آپ کو دہراتے ہیں بس۔ روزہ کھولنے کا آسان طریقہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے روزہ کا ٹائم ختم ہوا ہے کہ نہیں۔ جب آپ نے ٹائم دیکھ لیا کہ روزے کا ٹائم پورا ہو گیا اور سورج غروب ہو گیا ہے، اذان ہو اذان نہ ہو، اذان کی کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھنا شریعت میں اذان نہیں، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ تو نماز کے لیے ہوتی ہے اذان۔ آؤ بھائی اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں، وہ تو اس لیے ہوتی ہے۔ اذان نہیں ہوتی نہ ہو، اور کیا پتہ ہے کوئی لیٹ گئی ہو، کیا پتہ ہے سپیکر خراب ہو، کیا اگر ایک بندہ جنگل ہے، جنگل کے اندر کون اذان دے گا بتائے؟ اس لیے اذان کا کوئی تعلق نہیں۔ جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کا روزہ جو ہوتا ہے نا اسی وقت اگر وہ نہیں کھولتا جو یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے چلتا ہے، روزہ اس کا مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیں جب ٹائم ہو جائے اس کے بعد تو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اگر کھجور ملے تو روزہ کھجور سے کھولے، اگر کھجور نہیں ملتی تو پھر چھوارے سے کھول لے،
اگر چھوارا نہیں ملتا تو نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے حسا حسوات، اگر کھجور اور چھوارا نہیں ملا تو نبی علیہ السلام پانی کے ساتھ روزہ کھول لیتے تھے. نمک کے ساتھ روزہ کسی حدیث میں نہیں آتا. یہ لوگوں نے ایک بنایا ہوا ہے نا، چلو کہ کچھ نہیں نمک ہے، یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہماری شریعت کے اندر. اور اگلی بات یہ ہے، آپ نے کھجور کو پکڑ کے یہ نہیں کرنا کھجور پکڑ کے سیدھی منہ دے یہ بات سمجھ لیں، ثابت کھجور منہ میں ڈالنا یہ خلاف سنت ہے. اور میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، کھجور کو پکڑو، اسے توڑو اور اس کی گٹک باہر نکالو، کیا پتہ اندر سنڈیاں کو زہریلی ہوں، اور کیا پتہ اندر کو خطرناک قسم کا ایسا جانور بیٹھا ہو. اس لیے سب سے پہلے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو پکڑ کے اس کو توڑے، اس کی گٹھلی نکالے، اندر دیکھے کہ صاف ہے، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مومن جو ہے وہ روزہ کھولے اور اس کے بعد وہ پانی پیے، دودھ پیے، شربت پیے، چائے پیے، جو کچھ مرضی. جب سب کچھ اس نے کھا پی لیا تو بعد میں کہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. یہ دعا بعد میں پڑھنی ہے. ہمارے ہاں اکثر مسجدوں میں جائے تھے، پڑھو بھائی دعا روزہ کھولن دی، ذهب الظمأ تو پڑھا کے تے بعد چاندے روزہ کھولو. اتنے کم عقلوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دعا کب پڑھنی ہے. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ ذهب الظمأ، روزہ کھول لیا آپ نے، کھا پی لیا، تو اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ذهب الظمأ، اور پیاس ختم ہو گئی. اب یہ روزہ کھولنے سے بندہ کہہ سکتا ہے پہلے پیاس ختم ہو گئی، ذهب الظمأ وابتلت العروق، اور انتڑیاں ساری تار ہوگی، جو سارا دن سے بھوکا تھا نا، انتڑیاں الحمدللہ تار ہو گئیں. یہ روزہ کھولنے سے پہلے پڑھنے والی دعا ہے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس بھی گئی، انتڑیاں بھی تار ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالی اجر اللہ سے ضرور ملے گا. یہ پڑھ لیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا اللہ تیرا رزق ہی کھا کے میں نے روزہ رکھا تھا، اور تیرا رزق کھا کے میں اس کو کھول رہا ہوں. میں نے اس کو کھولا ہے، کھا کے کھولا ہے. کھانے کے بعد کی دعا ہوتی ہے، پہلے کی دعا ہی نہیں ہے. یہ جو روزہ ہے یہ یاد رکھیں، دین اسلام کے اندر یہ اس کی حیثیت کیا ہے. دین اسلام کے اندر اس کی حیثیت یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ اہل ایمان کا جو اسلام ہے، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد. سادہ سی بات یہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے نا، اللہ کے دین کی بنیادوں کو ہلا کے وہ توڑنا چاہتا ہے کہ یہ بنیادیں ہل جائیں، دین کی عمارت گر جائے، ساری دین ختم ہو جائے. اس بل روزے کو سمجھے ہی کچھ نہیں. لو ایک حدیث میں آتا ہے ایمان باللہ میں شامل ہے. اس کا مطلب یہ ہے روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو یاد رکھیں اللہ کے اوپر ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنو اللہ کی عبادت کرو. یہ اللہ کی عبادت ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنے، یاد رکھنا. اور بعد میں بھی کوئی روزے رکھتا ہے، روزہ عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتا جو جان بوجھ کے روزے چھوڑتا ہے. روزہ جو ہے یہ اللہ کی شریعت میں لوگوں نے ایک پھر عجیب بات کی ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ہے، یہ ایمان میں ہے. کیا کیا ہے ڈاکٹروں نے ان دنوں نے نا، آج کل ٹی وی کے اندر اخبارات کے اندر بڑا لکھ رہے ہیں جی روزے رکھنے کے فائدوں میں یہ ہے کہ یہ 20 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے. یہ شوگر کا علاج ہے، بلڈ پریشر کا علاج ہے، یہ یورک ایسڈ کا علاج ہے، دل کی وال کھولتا ہے. یہ پڑھتے ہیں اور کئی مسلمان کہتے ہیں اچھا اتنا فائدہ ہے، لے بھی ہوں تو میں روزہ نہیں چھڑنا کیونکہ یہ فائدے بڑے نے. روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، اور روزہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ بھی بظاہر نظر نہ آئے، یہ اللہ کے لیے رکھنا ہے. خدا نخواستہ روزے کی وجہ سے اگر کسی کو بیماری بھی لگ جائے، روزہ اللہ کے لیے ہے. اس کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ لو جی وہ جی روزے کے بڑے فائدے ہیں اس لیے میں نے روزہ رکھا. یہ شیطان کی چال ہے کہ مسلمان کے روزوں کو ختم کیا جائے. اللہ کے لیے روزے رہیں نا،
اور جو اللہ کے لیے نہ ہو قیامت کے دن اس کا ثواب بھی اللہ پھر عطا نہیں کرے گا۔ یہ جو روزے ہیں ان میں ایک خاص بات بڑی میں نے پچھلے جمعے میں کہی تھی کہ روزہ جو ہے انسان کے اندر یہ بات پیدا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں نا ان کی مین بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ چھوڑ دے گناہ کرنے شروع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑی ہستی ہے، ایک انسان اپنی سگی بہن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی گناہ نہیں کر سکتا، اس کے سامنے اپنے ابے کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا، اپنی اماں کے سامنے یاروں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ اور جس کو یہ پتہ چل جائے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ یہ چیز شریعت جو ہے اس کے اندر پیدا کرنا چاہتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھیں، اس کا فضل دیکھیں۔ اس نے یہ ایک ایسی اس قسم کی عبادت ہے کہ اس میں تعاون بڑا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، جس وقت ماہ رمضان کو چاند نظر آتا ہے اس کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے شیطانوں کو سنگلوں کے ساتھ بند دو۔ کیوں؟ میرے مومن بندے نے روزہ رکھنا ہے، میں چاہتا ہوں روزے رکھیں۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، کوئی شیطانوں کو نماز کے لیے نہیں ایسا ہوتا، حج کے لیے ایسا نہیں ہوتا، کسی اور کے لیے۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے ہوتا ہے، اللہ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ جو روزہ ہے اس کا جب پہلی رات شروع ہوتی ہے نا، رات سے مسلمان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، اسی وقت غلقت ابواب جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے ہی سارے بند کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اور میرے بندے نے اب جہنم میں جانے والے کام نہیں کرنے، اس نے تو نیکیاں کرنی ہیں۔ اور بندوں کا یہ حال ہے کہ مارکیٹوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے سامنے آتے ہی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھلا دیتا ہے۔ کیوں؟ اور میرے بندے نے روزے رکھ کے جنت کے اندر جانا ہے، اس کو دروازہ کھولنا بھی نہ پڑے، پہلے ہی کھول دو دروازے۔ یہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھلائے جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کے وقت ایک فرشتہ ماہ رمضان کو کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے آدم علیہ السلام کی اولاد کے مردوں اور عورتوں، اور جو خیر چاہتا ہے اگے ودو، ماہ رمضان آ گیا، جنت چ وڑو پج کے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور گناہ کرنے والوں اب تو باز آ جاؤ، اور اب تو میں نے جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے، شیطانوں کو بھی میں نے جکڑ کر رکھ دیا سنگلوں کے اندر، اور اب تو گناہ باز کرو، گناہ اب تو بند کر دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے فرشتہ آوازیں دیتا ہے کہ اے نیکی چاہنے والے آگے آؤ، اے برائی سے بچنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان کی برکتوں میں سے ایک یہ ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو آدمی رات کے وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، جسے آج کل ہم اس کو تراویح کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کو تراویح نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام اس کو قیام اللیل کہتے تھے۔ جو قیام اللیل رات کے وقت قیام جو کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے سارا ماہ رمضان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سو بھی جاتا ہے، کچھ دیر سوتا ہے، اٹھتا ہے، قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جاؤ فرشتوں اور اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں آدم کا بیٹا جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے، کئی دفعہ 70 گنا دیتا ہے، کئی دفعہ 700 گنا دیتا ہے، لیکن الا الصوم فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں 70 گنا 700 گنا تو دوسرے کام ہوتے ہیں نا،
اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے لکھ دو 10 گنا، کٹ تو کٹ، ایک حج کیتا ہے نامہ مال میں 10 حج لکھو، 10 قیامت کے دن تولیں گے، کہیں کے 70 لکھے جائیں گے، صحیح کئیوں کے 700 یا زیادہ، لیکن روزے کے بارے میں نہیں کہا، اور کسی فرشتے کو بھی نہیں پتا روزے کا جو ہے یہ 700 گنا ہے کہ 1000 گنا ہے کہ 10 گنا ہے کہ 7 گنا ہے، کتنے گنا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا اللہ کہتا ہے اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے نا، ہر وقت اس کو یہ خیال ہوتا ہے میرا اللہ دیکھتا ہے، میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، اور قیامت کے دن فرشتوں میں اس کو خود اجر دوں گا، تم نہیں لکھ سکتے، تمہیں میں نے بتانا نہیں، میں اس کے لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات کو مومن جو ہوتا ہے وہ جس وقت کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی سویا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی رات کے وقت قیام کا جو بھی نیکی کی کرتا ہے نا، یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اوپر آسمانوں میں اللہ فرشتوں کو کہہ دیتا ہے اس بندے کو اس بندے کو اور اس بندے کو اس بندے کو لکھ دو کہ جہنم سے آزاد کر دیا۔ لوگوں یاد رکھو اللہ لکھ دو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا اس کو رات کے وقت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فی کل یوم و لیلہ، رات کے وقت یا دن کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بندے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، روزے دار ایماندار، اور لکھ دیا جاتا ہے جہنم سے آزاد۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ان للہ عتقاء عند کل فطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عند کل فطر عتقاء، اور کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جس وقت روزہ کھولتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کھولا ہے نا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اس نے روزہ رکھا ہوگا، اس نے ایسے روزہ کھولا ہے اوپر سے فرشتے کو آرڈر ہو گیا اور لکھ دو یہ بھی جہنم سے آزاد ہے، یہ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت مومن جو ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے تو قبر کے اندر سار کی طرف اس کی نمازیں جو ہوتی ہیں یہ کھڑی ہو جاتی ہیں، عذاب کے فرشتے آتے ہیں، وہ جو نماز کھڑی ہو جاتی ہے یہ آگے نہیں آنے دیتی کسی کو، اور بائیں طرف یہ دائیں طرف سجے پاسے سارا یہ جو لمبا ہے یہ بھی لمبا ہے یہ بھی لمبا ہے، فرمایا دائیں طرف نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں عذاب والے ماں کے بلی مدخل، اور جاؤ اے بندہ روزے رکھ دے رہا ہے، میں نے اس طرف سے کوئی فرشتہ عذاب والا نہیں آ سکتا، بڑے اللہ کے تگڑے فرشتے ہیں لیکن روزے سے تگڑے نہیں، روزہ ان کو تکیل کے پیچھے کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ جو روزے دار ہے اس کے منہ سے والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامت من ریح المسک، فرمایا قیامت کے دن یہ روزے دار جب میدان محشر میں آئے گا اس کے منہ سے کستوری سے اچھی اور بہتر خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ کھڑا ہوگا میدان محشر میں پریشان کھڑا ہوگا، اچانک ایک دیکھے گا کہ کوئی آیا ہے آ کے مجھے کہہ رہا ہے اے لفاڑے، کوئی کہ یہ کیا ہے، میں تیرے لیے سفارش اللہ کے سامنے کی تھی کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا، یہ لے جنت کا ٹکٹ، میں تیرا روزہ ہوں۔ بندے کو پتہ بھی نہیں اور روزہ ہوگا جو ہو اس کے لیے فَيُشَفَّعَانِ، بندے کے لیے سفارش کرے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح لڑائی میں تم ٹال آگے آگے کرتے ہو نا، آگے آگے زخم نہ لگ جائے دشمن کا، فرمایا مومن کے لیے الصیام جنۃ من النار، قیامت کے دن جہنم کے دروازے کے اندر مومن ادھر جانے لگے گا، دروازے کے اندر روزہ آ کے دروازہ جہنم کا بند ہی کر دے گا، ٹال بن جائے گا۔ یہ حدیث میں یہ روزوں کے بارے میں اتنا کچھ آتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام ہوا ہے بڑا وڈا کام ہوئے، فرمایا اچھا وڈا کام ہوئے، میں تو جو علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، وڈا کام پتہ کیا ہے، جب ماہ رمضان کے روزے آئیں تو روزے رکھو، روزہ چھوڑنا نہیں، اس کے برابر کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ یہ بات سن لے، یہ میں کہنے لگا ہوں ایک بندہ روزہ رکھ سکتا ہے
وہ 1,00,000 دیگ نہیں 1,00,000,000 دیگ پکا دے, 1,00,000,000 اونٹ اللہ کے رستے میں قربان کر دے. اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو 1,00,000 اور 1,00,000 بھی اونٹ جو ہے قربان کر دے, یہ اس کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ, اس کے برابر کوئی اور عمل میرے سونے نبی نے فرمایا ہے ہی نہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے, ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتائیں قیامت کے دن مجھے فائدہ بڑا ملے. میں اچھا علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ, فرمایا یاد رکھنا جب روزے آ جائیں تو روزے رکھنا, روزے کے برابر اس کی مثل کوئی اور کام ہے ہی نہیں. بلکہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل ہے کہ بندہ کرے تو ڈائریکٹ سیدھا ہی جنت جائے. اللہ کے فضل سے ہر حدیث ہم بیان وہ کرتے ہیں جو صحیح حدیث ہوتی ہے, یاد رکھیں. اللہ کی قسم کسی جگہ جا کے بیان کر لو, صحیح ترین حدیث بیان کرتے ہیں ہم, ایسے اپنے پاس سے کبھی گپ نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کو ایسا کام ہے کہ بندہ کرے تو ڈائریکٹ ہی جنت جائے. آپ فرمایا ہے. اس نے کہا کیا؟ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ, فرمایا جب روزے آ گئے تو روزے ہی رکھو, اس کی مثل کوئی اور چیز نہیں. یہ ہے ڈائریکٹ جنت کے اندر جانے. روزے کے اندر پیاس لگتی ہے, روزے کے اندر انسان کو بھوک لگتی ہے, محسوس ہوتا ہے. بندہ بے شک جتنا بھی کہے نا میں نے یہ کھایا وہ کھایا, 10 پراٹھے کھا لیا 4 گھنٹے بعد اس کو نا وہ ہضم ہو جاتے ہیں, لگتی ہے کوئی بات. یہ اللہ کے لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ان المتقین, فرمایا یہ جو متقین جو اگلا ہے, ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فرمایا دنیا میں ان کو بڑی پیاس لگتی تھی نا, ان المتقین فی جنات و نہر, ہم نے ان روزے داروں کے لیے جنتیں رکھی ہیں جس کے اندر نہریں. آج دھیان سے سن لے, میں جو لفظ کہنے لگا ہوں شاید کئی لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہو. حدیث کے اندر قرآن کے اندر دریا لفظ نہیں ہوتا, نہر ہوتی ہے لفظ. اس نہر کا مطلب دریا ہوتا ہے, یہ بات سمجھ لیں. اللہ نے دریا ان کے لیے چلائے ہوئے ہیں. پی لے پانی, تجھے دنیا میں بڑا نانا پیاس لگتی تھی نا, پی. اور پھر قرآن مجید کہتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق و اعناب, ان للمتقین مفازا. اور تم ڈرتے رہو نا دنیا سے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے, کھانے سے بچتے رہو, روزہ رکھا تھا. ان للمتقین مفازا, اور تم ہی کامیاب ہو قیامت کے دن. حدائق و اعناب, اور جاؤ تیرے لیے ہم نے کئی باغیچے تیار کیے ہوئے ہیں. وَآنَابَ, تیرے لیے کئی انگوروں کے باغ, اناروں کے باغ لگائے ہوئے ہیں. دنیا میں پیاس لگتی تھی نا, جا تجھے کھلا دیتے ہیں, کھا کے وہاں کنا کو کھا سکنا کھا. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, اور دنیا میں تجھے کہا تھا نا کہ تجھے بیوی کے معاملات میں اللہ نے تجھے ماہ رمضان میں روکا تھا روزے کے دوران. اور جا تیرے لیے قیامت کے دن ایسی عورتیں ہیں کہ ان کے پاس جب بھی مومن جائے گا کنواری ہوگی اس وقت. جا تیرے لیے وہ عورتیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں. تو نے روزے میں پابندی کی تھی نا, جا تیرے لیے وہ رکھے ہیں. وَكَاسًا دِهَاقًا, اور تیرے لیے ہم نے رکھے ہوتے ہیں ایسے وہ جنت کے چھوٹے چھوٹے نوجوان جو ہوں گے, ان کے ہاتھ میں ٹرے, ان میں پیالے چھلک رہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجھے یہ جزا عطا کی جاتی ہے. اور پھر اللہ کے دنیا میں پیاس لگی تھی ہیں, چل پھر کیا ہے؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى. دنیا میں تجھے پیاس لگی تھی, گھٹ پانی بھی تو ایک نہیں پی سکتا تھا, ایک قطرہ بھی. جا ہم نے تیرے لیے صاف اور پکیزہ پانی کے دریا اور نہریں اور دودھ کی نہریں
اور پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں اور شہد کی نہریں تیرے لیے ہم نے بہائی ہیں، آج پی کے بہا کتنا پی سکنا اور پی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں بڑی ہوتی ہیں، خاص ویسے تو بڑی خوشیاں اس کو ملنے والی ہیں انشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی دے، آل اولاد کو بھی اللہ دے، تمام کائنات کے اہل ایمان اور توحید کو اللہ وہ خوشیاں عطا کرے۔ یہ ساری خوشیاں جو ہیں نا یہ الگ ہیں، لیکن دو، ایک فرمایا اندہ فطری ہی، جس وقت روزہ افطار کرتا ہے نا اس وقت دیکھنے والا ہوتا ہے، او پھاڑو یا پھاڑو اتنے رکھو کھلیا رہو کنا منٹ رہ گیا کہ نہیں، ایک عجیب قسم کی ہلچل اندر مچی ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی ملتی ہے جو دوسرے بندے کو، پوری دنیا کے بندے کو پتہ ہی نہیں یہ کیا خوشی ہے۔ ایک یہ اور ایک دوسری خوشی ہے کیا، عند رؤیت ربی، جنت کے اندر جس وقت یہ ایسے مصروف ہوگا اچانک ہی کہا جائے گا اور روزہ کس کے لیے رکھتا تھا؟ اللہ کے لیے، اور کیوں نہیں کھاتا تھا؟ اللہ کے مجھے دیکھتا ہے، کیوں نہیں پیتا تھا؟ جی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ کو تو نے دیکھا ہے؟ نہیں، چل آ پھر تینوں آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دکھا دیں۔ وَفَرْخَةٌ عِنْدَ رُؤْيَتِ رَبِّهِ، آ جاؤ اللہ کی زیارت جو ہے، یہ روزے کا عمل تم نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آج زیارت کرا دے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اتنے اس کی فضیلتیں ہیں، اتنا کچھ روزے کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، ایک بندہ جان بوجھ کے پھر روزے نہیں نہ رکھتا۔ نبی علیہ السلام یہ ممبر کے اوپر چڑھے تھے، 1 2 3 سیڑھیوں والا ممبر۔ آج کل تو ہمارے شہر کے بڑے بڑے مولویوں نے بڑے بڑے بنائے ہوئے، اس طرح جس طرح کے ججوں کے ہوتے ہیں نا، جس طرح وکیلوں کے، وہ بنائے، سب ناجائز اور اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں وہ۔ اور بڑے جی شہر کی سب تو بڑی مسجد ہے جس ہے تو سب تو چھوٹی مسجد، شب امیران دی مسجد ہے بڑا گول بنا، یہ سب خلاف محمد رسول اللہ ہے۔ سیدھا طریقہ یہ ہے 1 2 3 سیڑھیوں والا۔ نبی علیہ السلام سیڑھی کے اوپر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، 3 مرتبہ آپ نے آمین آمین کہا، تو بعد میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے آمین کہا؟ فرمایا جبرائیل آیا تھا اور جبرائیل آ کے اس نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جو آدمی روزہ نہیں نہ رکھتا اور روزہ رکھ کے پھر بخشش حاصل نہیں کرتا، باؤدا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دے، بلکہ اس کا ایک مطلب ہے اس کے اوپر اللہ لعنت کر دے۔ جبرائیل نے کہا آمین اور جبریل نے کہا اے میرے سونے نبی محمد آپ بھی آمین کہیں۔ میں نے جبریل کے کہنے پہ کہہ دیا آمین، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا اللہ لعنت کر دے اس کو۔ اللہ یہ روزے جو ہیں یہ تمام روزے رکھنے کی توفیق دے اور ان کے فائدے عطا کرے، اور اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، اور یہ جس ماں کے نام کی یہ مسجد ہے زہرا، اللہ اس کو بھی معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔